ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کہاں پڑھا؟ وہاں ہے ڈیولپمنٹ اسٹڈیز؟ اچھا، تو ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں آپ نے کیا ماسٹرز کیا ہے؟ ایم ایس؟ اچھا، ویری گڈ. کیونکہ کراچی میں ڈیولپمنٹ اسٹڈیز صرف این ای ڈی میں اب میرے خیال میں پڑھانا شروع کیا ہے انہوں نے، ورنہ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کے گریجویٹس ملتے نہیں ہیں یہاں کراچی میں. ہاں بہت کم ہے. جی پلیز آپ. السلام علیکم سر، جواد نظامی نام ہے میرا، اور میرا تعلق کراچی سے ہی ہے، مطلب پیدائشی طور سے کراچی میں ہی ہے. ہماری فیملی یہیں سیٹل تھی. فور فادرس کی بات کریں تو میرے دونوں میٹرنل پیٹرنل دونوں سائڈ سے ہم لوگ انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں، ہماری دونوں فیملیز. میرے والد صاحب کا تعلق بڑی فیمس سٹی ہے انڈیا میں، اجمیر سٹی، وہاں سے بلانگ کرتے ہیں، اور میری والدہ جو ہے وہ اندور سٹی سے بلانگ کرتی ہیں. تو ان وے میں کہ ہندوستان میں بھی دو مکس بلڈ ہوں. اور تعلیم کی بات کی جائے تو یونیورسٹی آف کراچی سے 2 ڈگریز ہیں سر میری، ایک میس کمیونیکیشن میں ہے اور ایک میری ٹیچر ایجوکیشن میں ہے، ماسٹرس کی ڈگری. اور اس کے علاوہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کا میں ایسوسیٹ ممبر بھی ہوں، اور ان کے 4 شعبوں سے میں نے ڈپلومہ کیا ہے. کام کی بات کی جائے تو تقریباً 15 سال سے میں سروس میں ہوں، مختلف اداروں میں کام کیا، مختلف سیکٹرز میں مختلف پروجیکٹس کیے. اور ابھی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس حد تک ہو سکے سیکھا جائے، اور روز میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ نئی چیز سیکھوں. انٹرنیٹ آنے سے بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے. آپ اپنے لیپ ٹاپ میں جو ہے وہ ہزاروں کتابیں رکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارا مٹیریل اب فری اویلیبل ہے، آپ کو ڈیجیٹل لائبریریز اویلیبل ہیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس حد تک ہو سکے پڑھ سکوں، اور صرف پاکستان نہیں بلکہ باہر کے جو پروفیسرز ہیں یا جو ڈگنیٹریز ہیں ان کو بھی سنا جائے. تو یہی سر فی الحال. گڈ گڈ، بہت خوب. آپ نیکسٹ. السلام علیکم، میرا نام مدن سنگھ ہے. میں سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں. میرا تعلق کراچی سے ہے اور میں ایک سوشل ورکر ہوں. آپ کا تعلق کس کمیونٹی سے؟ سکھ کمیونٹی. اچھا، کراچی میں کتنے سکھ ہیں؟ تقریباً میرے خیال سے 200-300 لوگ ہوں گے. زیادہ تر پنجاب میں. اچھا ٹوٹل ہے نا ملا کر 15-20 ہزار ہے پورے پاکستان میں. اچھا. اور زیادہ کس خطے میں ہے؟ حسن ابدال میں ہو؟ پنجاب کی طرف ننکانہ صاحب ننکانہ. میں، ڈیرہ صاحب لاہور میں، حسن ابدال میں، ناروال میں، صحیح. ہاں پشاور میں، ٹھیک ہے. صحیح. آپ؟ اور بلوچستان میں. صحیح صحیح. السلام علیکم سر، اسامہ خان، صوبہ بلوچستان سے میرا تعلق ہے، اور کراچی یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس سے ایم فل کر رہا ہوں. گڈ. السلام علیکم سر. سر میرا نام نبی خان کاکڑ ہے. میرا تعلق بلوچستان سے، بلوچستان کوئٹہ پشتون بیلٹ سے جو نارتھرن بلوچستان کہلاتا ہے، اور پولیٹیکل افیلیشن پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے، اور کراچی یونیورسٹی کے اسٹڈی سرکل آرگنائزنگ کمیٹی کا ممبر ہوں، اور ابھی جو ہے کراچی یونیورسٹی سے اکانومکس پڑھ رہا ہوں. گڈ. السلام علیکم، میرا نام محمد عارف ہے، اور میری پیدائش تو کراچی کی ہے، لیکن آبائی تعلق جو ہے وہ کے پی کے سے ہے. اور میں نے درس نظامی کی تکمیل جو ہے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنور ٹاؤن سے کی ہے. کون سی جامعہ؟ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنور ٹاؤن. اچھا، بنوری ٹاؤن. جی بنور ٹاؤن سے. اس کے بعد تخصص کی تکمیل جو ہے وہ جامعہ اسلامیہ ملٹن سے کی، اور ابھی امامت و خطابت جو ہے یہ پی سی چیس میں واقع مسجد ہے، مسجد الہلال، یہ فیروز تھانے کے برابر میں، اس میں جو ہے امامت و خطابت کا فرائض سر انجام دے. اور آپ خیبر پختونخوا جانا ہوتا ہے آپ کا؟ جی بالکل ہوتا ہے جی. اچھا. اور جو آپ خطابت کرتے ہیں یہ پشتو میں کرتے ہیں یا اردو میں؟ نہیں یہ تو اردو میں. اردو میں. جی جی. اچھا. گڈ، بہت خوب. السلام علیکم سر، میرا نام اشرف بھٹی ہے. میرا شعبہ صحافت سے تعلق ہے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے گزشتہ 15 برس سے. تو میرا تعلق ابھی جو ہے وہ ضلع بھاولپور، مسیم کراچی میں سیٹل ہوا، شعبہ صحافت سے حاصل کر رہا ہوں. کراچی کی بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پورے ملک کے لوگ آتے ہیں، آباد ہوتے ہیں، لیکن بہت بری بات یہ ہے
کہ یہ ان کو پھر نا زنجیریں ڈال کے بٹھا لیتا ہے, ان کو جانے کا موقع نہیں دیتا, اور پھر انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی غیر حاضری میں 20 سال میں میاں والی کیا سے کیا ہو گیا اور ایبٹ آباد کیا سے کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ میرا نام عدیب الرحمٰن ہے. دینی تعلیم میں نے نیو ٹاؤن سے حاصل کی اور تخصص فقہ میں نے جامعہ اسلامیہ دیوبند سے کیا. اس کے علاوہ میں نے ایم اے اسلامیات اردو یونیورسٹی سے کیا اور ابھی ماس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور اس کے علاوہ میں ایک مسجد کا خطیب بھی ہوں اور آبائی تعلق میرا آزاد کشمیر سے ہے. آپ کس مسجد کے خطیب ہیں؟ عائشہ مسجد, جامع عائشہ مسجد دیالی میں. آپ کی عمر کیا ہے؟ 25. تو 25 سال کے نوجوان کو لوگ خطیب کے طور پہ قبول کر لیتے ہیں. ہاں, بڑی بات ہے, میرے لیے کہ اچھی بات ہے کہ دائرہ جو لوگ مسجد میں آتے ہوں گے 60-65 سال کے لوگ بھی ہوتے ہوں گے, تو کسی نے کبھی آپ سے کہا نہیں کہ تم بچے تو ہم تمہاری بات نہیں مانتے؟ ہاں, اچھا اچھا, ظاہر ہے آپ نے تخصص کیا ہوا ہے نا, بقول آپ کی میرے خیال میں اسپیشلائزیشن کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے, تخصص. گڈ. جی آپ پہلے بھی کسی محفل میں تھے؟ جی ہاں. السلام علیکم. میرا نام عبدالوحید یونس ہے اور میرا تعلق مسلک بریلوی سے تعلق ہے میرا, اور میرا آبائی علاقہ جو ہے ہندوستان میں ماڑا مدر ہے, لیکن ہم پیدا کراچی میں ہوئے ہیں, تو لہٰذا یہیں پہ یہیں کی باسی میں نے بی اے کیا ہے. اس کے علاوہ مدرسہ تعلیم قرآن نورانی مسجد میں محتمین کی ذمہ داری ہے, جمعے کے تقریر بھی ہے, خطاب بھی میرے پاس ہے. اس کے علاوہ میں سماجی, مذہبی اور سیاسی بھی کارکن ہوں. جمعیت علماء پاکستان سے میرا تعلق ہے. علامہ شاہ مدنی صاحب کا یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا, ان کی جماعت سے تعلق. میں نے ان کے گھر میں کھیر کھائی ہے. وہ مہمانوں کو کھیر آتی تھی اس طرح کی نا پرسیوں کے اندر, وہ جی بہت مشہور تھی, اور ساری زندگی وہ ایمپریس مارکیٹ کے پاس وہ اوپر رہے, نیچے پھلوں کی دکانیں ہوتی تھیں. جی جی بالکل. چلیں آپ. السلام علیکم. میرا نام فیصل مہدی ہے اور میرا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. دینی تعلیم دانشگاہ امام خمینی ہندوستان کراچی سے فارغ ہوں, اور طالب ایجوکیشن کمپلیکس میں درس و تدریس کے ساتھ وہاں امامت و خطابت کی خواہش انجام دیتا ہوں. گڈ. السلام علیکم. میرا نام اسد خان, تعلق میرا کراچی سے اور آبائی وطن جو ہے وہ بغداد ہے, اور اسٹڈی جو ہے وہ جامعۃ الرشید میں ہے کراچی, اور کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کی ہے. اور اس کے علاوہ میرا تعلق ایس سی ایف سے بھی ہے, شبان ایجوکیشنل فارم سے, جس میں ختم نبوت کے موضوع سے اور سیرت کے حوالے سے مختلف اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں کورس پڑھاتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں. تو اور میڈیا میں بھی ایک پیج ہے ذرا سی بات کی ہے, تو اس میں بھی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام فضل ہے اور کراچی میں میری پیدائش ہے. ایک ادارہ چلاتا ہوں میں آن لائن, جس میں ہم لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ سوشل ورکر. اچھا, چلیے بہت شکریہ. ویسے تو کافی ٹائم ہم نے بہت شکریہ. میری خواہش ہوتی ہے کہ جن لوگوں سے میں مل رہا ہوں تو کچھ میں بھی تو سیکھ کے جاؤں, اور جب آپ لوگ اتنا کچھ بتانے کی پوزیشن میں ہیں, اور جسے کہنا چاہیے کہ ٹپ آف دا آئس برگ کہ جو ہم نے آئس کریم کے بالکل اوپر کا حصہ تھوڑا چکھا ہے, تو اور افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے پوری آئس کریم کیوں نہیں کھائی. تو یہ ہے, اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ سب اتنے پروفاؤنڈ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, اپنے اپنے شعبے میں کافی گہرائی میں آپ لوگوں نے علم بھی حاصل کیا ہے, کام بھی کیا ہے. یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ میں سے کئی لوگوں کا بہت ایکسپوجر ہے باہر کی دنیا کا بھی, اپنے ملک میں بھی مختلف علاقوں کا.
تو اب اس سب کے بعد جو میرا موضوع ہے وہ دل تو نہیں چاہتا، خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم انہی باتوں پہ اپنا وقت لگائیں، لیکن کیونکہ مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں اس موضوع پہ اظہار خیال کروں، تو کچھ نہ کچھ اس پہ میں کہنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے موضوع دیا گیا کہ پاکستان میں جمہوری سیاسی عدم استحکام اور قومی وحدت کا مسئلہ، اور اس میں پھر 3 اور جزوی سوالات دے دیے گئے۔ تاریخی طور پر پاکستان کے جمہوری اداروں کی مضبوطی کے لیے سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہے، قومی وحدت کے لیے ہونے والی سیاسی کوششیں کن خطوط پر استوار رہیں، جمہوری نظام اب تک کلونیل عہد کے اثرات سے باہر کیوں نہیں آیا۔ تو ایک طرح سے ایک موضوع طے کر کے کچھ اس کے پیرامیٹرز بھی بتا دیے گئے ہیں کہ مجھے ان چیزوں کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ جو آؤٹ لائن میں نے آج صبح بیٹھ کے بنائی آج کی گفتگو کے لیے، یہ اگر اس پہ میں تفصیل سے گیا تو ظاہر ہے کہ ٹائم اتنا نہیں ہوگا۔ کوشش کروں گا کہ کچھ بنیادی باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے حوالے سے ناگزیر ہیں، ان کا تذکرہ ہم کر لیں گے، اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ سے وہ آپ کے لیے نئی باتیں نہیں ہوں گی، آپ نے مختلف انداز میں سنی بھی ہوں گی اور اپنے طور پہ ان میں سے ان کے بارے میں سوچا بھی ہوگا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ اپنا اپنا کہنے کا انداز ہوتا ہے۔ وہ حبیب جالب صاحب کا ایک شعر میں اکثر ایسے موقعوں پہ پڑھتا ہوں کہ اپنے لہجے میں بات اپنی کرو، میر کا شعر تو میر کا شعر ہے۔ تو یہی ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے اسے میں شاید اپنے انداز سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں گا۔ پاکستان، سیاست، جمہوریت اور تکثیریت، یہ 4 الفاظ ہیں جن کے گرد میری گفتگو اس وقت گھومے گی۔ پاکستان دنیا کا ایک منفرد ملک ان معنوں میں ہے کہ جس زمانے میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا، یعنی 20ویں صدی کے تقریباً نصف میں، اس دنیا میں اور بہت سارے ممالک آزاد ہوئے۔ انڈونیشیا آزاد ہوا، اسی طرح سے خود ہندوستان آزاد ہوا، الجزائر آزاد ہوا، افریقہ کے بے شمار ملک آزاد ہوئے۔ لیکن ان ملکوں کی آزادی میں اور پاکستان کی آزادی میں فرق یہ ہے کہ وہ سارے ممالک آزاد ہونے سے پہلے یا غلامی میں جانے سے پہلے اپنا ملک ہونے کا نام اور تشخص رکھتے تھے۔ ان کے اوپر ایک بیرونی طاقت نے آن کے قبضہ کیا، کہیں پہ 100 سال، کہیں 150 سال قبضہ رکھا، اور پھر ان ملکوں نے اپنے آپ کو تحریکوں کے نتیجے میں، جد و جہد کے نتیجے میں، مسلح لڑائیوں کی شکل میں اپنے آپ کو آزاد کروا لیا اور اپنی جو قومی حیثیت تھی اس کو بحال کر لیا۔ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان انگریز کی آمد سے قبل یہاں نہیں تھا۔ اس نام کی کوئی سیاسی وحدت دنیا میں موجود نہیں تھی۔ زمین یہ موجود تھی ہندوستان کے خطے کے حصے کے طور پہ، لیکن انگریز نے کسی پاکستان نامی ملک پہ قبضہ نہیں کیا تھا۔ لہذا پاکستان جب بنا 1947 میں تو دراصل یہ ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ جس چیز کو ہم بالعموم تحریک آزادی کہتے ہیں، اگر ہم تاریخ کا بغور جائزہ لیں تو 19ویں صدی میں جب ہندوستان میں انگریز کا تسلط مکمل ہوا، تب سے لے کے 1947 تک، جو 90 سال ہیں، یعنی 1857 سے 1947 تک، اس میں جو انگریز سے آزادی کی جدوجہد تھی، وہ جدوجہد کرنے والے گروہ اور گروپ مختلف تھے، لیکن کچھ گروہ اور گروپ تھے جو انگریز کے نظام کے اندر رہتے ہوئے، جو کلونیلزم کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، کلونیل اسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے کلونیلزم نے جو رولز آف دا گیم بنائے تھے، ان رولز کے مطابق
جد و جہد کر رہے تھے، اور ان کی جد و جہد یہ تھی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ داخلی امور کے اندر خود مختاری دی جائے. ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ایک لفظ یوز ہوتا تھا کہ ہمیں ڈومینین بنایا جائے. ڈومینین وہ ممالک تھے جو داخلی طور سے آزاد تھے، لیکن ان کا اقتدار اعلیٰ بیرونی طاقت کے پاس تھا، استعماری طاقت کے پاس تھا. تو ہمارا مطالبہ نہ تو کانگریس کا یہ تھا کہ ہندوستان کو آزاد کرو، نہ مسلم لیگ کا مطالبہ یہ تھا کہ ہندوستان کو آزاد کرو. دلچسپ بات یہ ہے کہ 1885 میں جب کانگریس بنی تو اس کے جو 3 بڑے مقاصد بیان کیے گئے تھے. ایک مقصد تھا کہ ہندوستانیوں کی ترقی ہو، ہندوستانی آگے بڑھیں، ان کی تعلیم بڑھے. دوسرا یہ تھا کہ ہندوستانیوں میں وحدت قائم ہو، ہندوستانی ایک قوم بنے. اور تیسرا یہ تھا کہ ہندوستان کے لوگ، ہندوستانی قوم انگریز سے اپنی وابستگی جو ہے، لائلٹی کا یقین دلائیں. ہم وہ لائلٹی یقینی بنوائیں گے. یہ کانگریس کا مقصد تھا. 21 سال بعد 1906 میں جب مسلم لیگ بنی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہندوستان کی ساری آبادی کو قوم بنائیں گے. مسلم لیگ نے کہا کہ ہم مسلمانوں کی ترجمانی کریں گے ہندوستان کی. ہم ہندوستان کے مسلمانوں میں اور دوسری جو آبادیاں ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کریں گے تاکہ امن قائم ہو. اور مسلم لیگ کا بھی تیسرا مقصد یہ تھا ٹو انشور دا لائلٹی ٹورڈز دا برٹش گورنمنٹ. برطانوی حکومت سے وفاداری کو یقینی بنائے. دونوں جماعتیں آزادی کے لیے نہیں بنی تھیں، اور ان کا ہدف جو تھا وہ تھا کہ ہم ہندوستان کے اندر انگریز کے لائل رہتے ہوئے ایک داخلی طور پر زیادہ خود مختاری حاصل کرتے چلے جائیں. مسلمانوں میں ایک شخص تھے، انہوں نے 1903 میں ایک مدعا بیان کر دیا، ایک موقف اختیار کر لیا، آزادی کامل، کہ ہمیں انگریز سے رعایتیں لے کے اور رعایتوں کے اندر سفر کرنے کے بجائے مکمل آزادی کی بات کرنی چاہیے. وہ صاحب تھے حضرت موہانی. وہ کانگریس سے تعلق رکھتے تھے. کانگریس نے ان کی بات تسلیم نہیں کی. حضرت موہانی اپنی کہتے رہے. پھر جب وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو انہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے بھی آزادی کامل کا اعلان کرنا چاہا اور اس کا مطالبہ کیا. مسلم لیگ نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ دونوں جماعتیں ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے ایک بڑی کمیونٹی کے لیے اور ایک اپنی مخصوص کمیونٹی کے لیے اصلاحات چاہتے تھے. یہ انگریز کو سوٹ بھی کرتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس کی لیڈرشپ تو ایک مقام پہ آن کے 1930-31 میں جب وہ مزاحمت پہ آمادہ ہوئی تو ان کی لیڈرشپ کو اریسٹ بھی کیا گیا. لیکن بحیثیت مجموعی نہ تو کبھی کانگریس کی لیڈرشپ گرفتار ہوئی اور نہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ گرفتار ہوئی. ایک بڑی پرامن بقائے باہمی کے اصول کے تحت جو ہے وہ چل رہے تھے. ہندوستان کی تقسیم اس وقت واضح ہوئی، یا آزادی اس وقت واضح ہوئی جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، اور دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی انگریز نے کہہ دیا تھا کہ جنگ کے بعد ہم ہندوستان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. جو آزادی کی تحریک چلانے والے تھے وہ انتہا پسند گروپ تھے. غدر پارٹی تھی، جمعیت علماء ہند تھی، جن کے علماء کو سزائیں ہوئیں اور جو کالا پانی انہیں کیا گیا. لیکن یہ دو جماعتیں تھیں، یہ مین اسٹریم پارٹیاں تھیں، یہ صرف اصلاحات چاہتی تھیں. جنگ عظیم کے وقت واضح ہوا کہ نہیں، یہ استعماری طاقت تو چھوڑ کے خود ہی جا رہی ہے. تو پھر کانگریس نے کہا کوئٹ انڈیا، چھوڑو ہندوستان کو، جاؤ. اور مسلم لیگ نے نعرہ بلند کیا ڈیوائیڈ اینڈ کوئٹ انڈیا، ہندوستان کو تقسیم کرو اور پھر جاؤ.
1940 سے 1947 تک ہماری جد و جہد یہ رہی. تو بالعموم جس چیز کو ہم جد و جہد آزادی کہتے ہیں، حقیقت میں وہ آزادی کی جد و جہد سے زیادہ ہماری مسلم لیگ کی جو تحریک ہے وہ تقسیم ہند کی تحریک تھی، یا یہ کہ پہلے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک بہتر ڈیل حاصل کرنے کی کوشش، اور جب دیکھا کہ کانگریس اس پہ راضی نہیں ہو رہی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہندوستان کو تقسیم کر دیں. تو یہ مسلم سیپریٹزم کی تحریک تھی جو منتج ہوئی تقسیم ہند پہ اور قیام پاکستان کے اوپر. اب پاکستان ایک نیا ملک ہے جو اس سے پہلے وجود نہیں رکھتا تھا. خطہ موجود تھا، تہذیب موجود تھی، ثقافتیں موجود تھیں، موئنجو کے زمانے سے یہ تہذیب چلی آ رہی تھی، لیکن ایک سیاسی وحدت کی حیثیت سے اس خطے کا نام پاکستان کبھی نہیں تھا. یہ ملک بنا 1947 میں. دوسری اہم بات یہ کہ اس کے لیے کوئی مسلح جد و جہد نہیں کی گئی، جیسے الجزائر کی آزادی کے لیے ہوئی، جیسے انڈونیشیا کی آزادی کے لیے ہوئی، ویتنام کی آزادی کے لیے ہوئی. پاکستان تمام تر ایک بڑے وکیل کے دلائل اور ان کی ذہنی رسا، ان کی سیاسی سمجھیے کہ ذکاوت، اس کا حاصل ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل، ایک لیگل اسٹرگل، اور وہ لیگل اسٹرگل کرنے والی شخصیت بڑی اپنی ذاتی خصوصیات رکھتی تھی کہ وہ مغرب کے جمہوری نظاموں کو بہت کلوزلی دیکھ کے آئی تھیں، اور یہاں آن کے انہوں نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کے اندر اگر وہی جمہوری اصول آ گیا جس کے آثار تھے، جس کے مطالبے کیے جا رہے تھے کہ جیسا نظام آپ کے ہیں یہاں نافذ کیجئے، اور انگریز نے شروعات بھی کر دی تھی. دو چیزیں کی تھیں انگریز نے یہاں آنے کے بعد جس سے آئندہ کے سیاسی سفر کی راہیں متعین ہوئی. ایک تو انگریز نے یہاں آنے کے بعد نمائندہ ادارے بنائے. کراچی میں اب تو آپ لوگ کوئی ایبٹ آباد سے آیا ہوا ہے، کوئی میاں والی سے، کوئی فریئر ہال کتنے لوگوں نے دیکھا؟ فریئر ہال ان صاحب کے نام پہ ہے جن کا نام بارٹر فریئر تھا، جو سندھ کے چیف کمشنر تھے، اور انگریز نے سندھ پہ قبضہ کرنے کے بعد اس کو مرج کر دیا تھا بمبئی کے ساتھ. تو کچھ عرصہ جو ہے یہ سندھ ایک کمشنری کی حیثیت سے تھا، اور وہ یہاں کے کمشنر تھے، بہت بارسوخ طاقتور بیوروکریٹ تھے. نیا نیا ایسٹ انڈیا کمپنی کا کنٹرول مکمل ہوا تھا، اور 1857 کے بعد ہندوستان کو سلطنت برطانیہ کی کالونی بنا دیا گیا تھا. بارٹل فریئر صاحب نے اپنی حکومت کو مشورہ دیا کہ اتنے بڑے ملک کے اوپر قبضہ رکھنا آسان کام نہیں ہوگا. دیکھیے 1857 میں ہندوستان کی آبادی 35 کروڑ تھی، یورپ کی آبادی کا کئی گنا زیادہ، پورے یورپ کی آبادی کا. اور جو انگریز یہاں حکومت کرنے کے لیے آئے تھے، وائس رائے سے لے کے کلرک تک 6,000 افراد تھے جو 35 کروڑ کی قوم پر حکومت کرنے کا ذمہ دار تھے. کیسے نظام چلائیں گے؟ صوبے ہیں، ریاستیں ہیں، 550 سے زیادہ ریاستیں ہندوستان میں، اتنا بڑا خطہ. تو بارٹل فریئر صاحب نے اپنی حکومت کو مشورہ دیا کہ دیکھیے ایک ہی صورت ہے، ورنہ تو ہم ایک ہفتہ نہیں حکومت کر سکتے، جس دن بغاوت کا ان کے ذہن میں آیا ہمیں نکال باہر کریں. کوئی ایسا نظام وضع کیا جائے کہ ہندوستان کی آبادی کو ہم اپنے نظام حکومت کا حصہ بنا دیں، اور جو قوانین بنانے والے ہمارے ادارے ہوں ان میں بھی ان لوگوں کو لے آئیں تاکہ انہیں یہ تاثر ملے کہ یہ قوانین تو ہم خود بنا رہے ہیں تو اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. چنانچہ نمائندہ ادارے بنے، لوکل گورنمنٹ ادارے بننے شروع ہوئے، گاؤں کی سطح پہ، ڈسٹرکٹ کی سطح کے اوپر
تو نمائندہ اداروں کا نظام شروع ہوا. اب نمائندہ اداروں کے اندر پہلے تو انگریز خود ہی نامزد کر دیتا تھا، پھر یہ ہوا کہ نہیں کچھ لوگ نامزد ہوں گے، کچھ منتخب ہوں گے. تو جب منتخب ہوں گے تو جہاں انتخاب کا نظام آتا ہے وہاں شناختیں آ جاتی ہیں. ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، ہم سب رہ رہے ہیں، 5 سال آرام سے رہ رہے ہوتے ہیں، انتخاب کے وقت وہ آرائی بن جاتا ہے، وہ بٹ بن جاتا ہے، وہ شیخ بن کے نکل آتا ہے، وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے. سیاسی جماعتیں اپنی اپنی کلائنٹیل ڈھونڈنے کے لیے، اپنے حلقہ نیابت بنانے کے لیے شناختوں کا سہارا لیتے ہیں. تو نمائندہ اداروں کے آنے سے یہ میدان کھل گیا کہ اب لوگ شناختوں کی بنیاد پہ سیاست کریں گے. بابر کے زمانے میں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اکبر کے زمانے میں مسئلہ نہیں تھا، اورنگزیب کے زمانے میں مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ انتخاب ہی نہیں ہوتا تھا. جو دہلی پہ قبضہ کر لیتا تھا وہ ہندوستان کے بادشاہ ہو جاتا تھا، سارا ہندوستان مان بھی لیتا تھا. تو ایک تو یہ ہوا. اب مسلمانوں کو یہ بات تو پتہ تھی کہ ہم کم ہیں، ہندو زیادہ ہیں، لیکن جب یہ نمائندگی کا نظام آیا اور اندیشہ ہوا کہ جی اب تو سب اپنی اپنی شناخت کے مطابق کریں گے، تو انگریز کے دوسرے اقدام نے اور راستہ واضح کر دیا جو ہندوستان میں پہلے نہیں ہوتا تھا. انہوں نے ہر 3 سال بعد مردم شماری کا اقدام اٹھا لیا. اب پتہ چلا کہ اوہ اچھا یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ ہم کم ہیں، یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم پورے ہندوستان میں صرف 24% ہیں. اور یو پی پہ ہم حکمران تھے، بھئی ہمارا بادشاہ بیٹھتا تھا دہلی میں، اور آگرہ ہمارا تھا، اور عدالتوں میں جج ہمارے تھے،